السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج. آج نون لیگیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آئی ہے. نون لیگی بات کرنے کے لیے ہو چکے ہیں. خوشخبری کیا ہے کہ خوشخبری یہ ہے کہ جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب ہیں اور سابقہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے خوشخبری دی ہے کہ جی اکتوبر میں میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. اب ان کا اچانک یہ فیصلہ، کیونکہ پہلے انہوں نے اکتوبر کا فیصلہ کیا، پہلے ستمبر کا فیصلہ ہوا، ستمبر سے پہلے ہر ماہ ہی وہ فیصلے ہوتے تھے کہ جی وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں. پھر اکتوبر کا فیصلہ ہوا، اکتوبر کے فیصلے کے بعد پھر اس کو چینج کیا گیا کہ نہیں، جب تک الیکشن کے شیڈول نہیں دیا جائے گا تب تک وہ پاکستان نہیں آئیں گے. اب یہ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی الیکشن کا شیڈول دیا جا رہا ہے. خیر، ساری باتیں ان کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اعلان تو کر دیا. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو میں نے ماہر قانون سے پوچھا ہے کہ کیا وہ یہ سمجھتے تھے، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کے دور میں وہ نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیا چیف جسٹس 16 ستمبر کے بعد نیا چیف جسٹس بنیں گے قاضی عیسیٰ صاحب، کیا وہ انہوں نے ان کو کوئی گرین چٹ دینے کا کہا ہے یا کسی اور کی طرف سے انہیں گرین چٹ ملنے کی کوئی امید ہوئی ہے یا گرین چٹ مل چکی ہے؟ کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ پرتقبال استقبال کیا جائے گا میاں نواز شریف کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جیل سے گئے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ان کو جیل میں ہی جانا چاہیے. میں نے جو ماہر قانون سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ وہ حفاظتی جو بھی کوشش کر رہے ہیں ان کو حفاظتی ضمانت نہیں ملنی ہے. حفاظتی ضمانت ملتی ہے ٹرم بیل کروانے کے لیے. وہ چونکہ سزا یافتہ ہیں، وہ سزا یہاں سے ایک ضمانت دے کر گئے ہیں اپنے علاج کے لیے، تو وہ واپس انہیں ایک دفعہ جیل ہی جانا پڑے گا. وہ چاہے 1 دن کے لیے جائیں، 2 دن کے لیے جائیں، 4 دن کے لیے جائیں، وہ جیل میں جائیں گے. وہاں سے وہ پھر اپنی ضمانت جو ہے وہ اپلائی کریں گے اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا ان کو پھر ریلیف ملے گا. اگر ان کو کوئی ایسی چیز مل گئی ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا، اس لیے وہ واپس آ رہے ہیں. کیونکہ علاج تو ان کا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ علاج تو ان کا نہ تھا، نہ ہونا ہے، نہ ہے. علاج کا تو وہ سارا ایک وہ کیا کہتے ہیں بھونڈا سا ایک ڈرامہ تھا، جو اسی وقت وہ ڈرامہ اوپن ہو گیا تھا جب وہ گاڑی جہاز میں بیٹھ رہے تھے. خیر، اب وہ واپس آئیں گے. واپس آ کر وہ پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں. میاں شہباز شریف کہاں جاتے ہیں، باقی مریم نواز کہاں جاتی ہے، وہ ساری چیزیں واپس آنے کے بعد پتہ چلے گا. اور میں جو ایک سمجھتا ہوں، جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ جی یہ میاں شہباز شریف صاحب اکتوبر میں تو واپس میاں نواز شریف صاحب نہیں آ رہے. یہ صرف ایک لالی پاپ دیا گیا ہے، یہ لالی پاپ ہے، یہ چوستے رہے ساری عوام. جو نون لیگی ہیں وہ واپس نہیں آ رہے. خیر، دیکھا جائے گا. اب جو اکتوبر ہے، اکتوبر آنے والا ہے، اکتوبر میں کون سی زیادہ دن رہ گئے ہیں، 1 ماہ کی بات ہے. بہرحال یہ پہلے بھی بڑے فیصلے ہوئے، ان ٹائم ڈیٹیں چینج کی گئی. یہ بھی اب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جب تک ان کو کوئی ایسا راستہ نہ ملا کہ ہم جیل نہیں جائیں گے تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ نگران سیٹ اپ کر رہا ہے، میں اس بات کو سراہتا ہوں. میں اپنے ہر ولاگ میں اس بات کو سراہ رہا ہوں کہ یہ بجلی چوروں کے خلاف جو ایکشن کیا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے. یہ جو جنہوں نے سٹور کی ہوئی ہے چینی یا جتنے بھی سٹاکی ہیں جو سٹاک کرتے ہیں مہنگائی کرنے کے لیے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ہنڈی والوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، منی لانڈرنگ والوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جو نئے ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، جو پرانے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. یہ بات بالکل آپ کی جو ہے اس حکومت کی ہم سراہتے ہیں. بلکہ آج تاجروں نے بھی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی بہت اچھا قدم اٹھایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ڈالر نیچے آ رہا ہے، باقی چیزیں بھی نیچے آئیں گی. چینی بھی 200 سے میرے خیال نیچے مل رہی ہے. یہ ساری چیزیں نیچے آئیں گی. پٹرول بھی سستا ہونا چاہیے، ڈیزل بھی سستا ہونا چاہیے، کیونکہ ڈالر اگر نیچے آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں سستی ہوں. جب پٹرول اور ڈیزل سستا ہوگا تو باقی چیزوں پہ بھی اثر ضرور پڑے گا. اور اس حکومت کو ایکشن لینے بھی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی ووٹ لے کے تو آئے نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایکشن لینے سے کوئی ان کی ووٹ بینک بھی خراب نہیں ہوگی. لوگ ان کو سراہ رہے ہیں. جیسا کہ آج تاجروں نے کہا ہے کہ جی ان کو ایسا نگران سیٹ اپ کو جو ہے وہ 1 سال کی مہلت دینی چاہیے
سال میں یہ بہت سارے اچھے کام، پتہ نہیں اب وہ اچھے، ابھی تو سٹارٹ تو بہت اچھا ہے اور اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے کام ہونے بھی چاہیے۔ اور آخر میں اپنے بلاگ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جے آئی ٹی بنی تھی 9 مئی کے حوالے سے، جے آئی ٹی نے کچھ مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گنہگار قرار پایا ہے کہ جی انہوں نے کہا جی ہمیں شواہد ملے ہیں، ہمیں کچھ ہم نے بیان لیے تھے جو ملزمان اندر ہیں ان مقدمات میں، اور کچھ جو ہے ہم نے سوشل میڈیا سے پروف جو ہے وہ اٹھایا، جو شواہد اٹھائے ہیں، کچھ ان کے بیانات اپنے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے ان سے ہم نے کنکلوژن نکالا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو یہ ثابت ہوا ہے، جو ہماری انویسٹیگیشن ہے، انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ جی گنہگار پائے گئے ہیں۔ 24 میں سے 16 تقریباً مقدمات کی جو انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ ڈائریکٹ ملوث پائے گئے ہیں، گنہگار پائے گئے ہیں۔ اب عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، عدالتیں ان کو سنتی ہیں نہیں سنتی، یا ہمایوں دلاور صاحب کی طرح ڈائریکٹ ہی فیصلہ کرتی ہیں، کیونکہ جی انہوں نے گنہگار لکھ دیا ہے تو ظاہر ہے یہ گنہگار ہیں، ان کو صفائی کا موقع دیتی ہے نہیں دیتی یہ عدالتوں کی مرضی ہے۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو موقع دینا چاہیے، وہ اس طرح جیسے کہ ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ کیا ہے ویسا نہیں کرنا چاہیے، عدالتوں پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ اب چلان سینڈ ٹو کورٹ ہوگا۔ اور آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میں نے ایک سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، ایک وکیل ان کو مل کے آیا تھا بودلہ اوکاڈا سے۔ وہ بودلہ صاحب کا ایک یوٹیوبر جو ہے وہ انٹرویو لے رہا تھا، تو وہ کہتا جی ہمارے دل میں جو خوف تھا، جو ہم سمجھتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ جی ان کا بڑا برا حال ہے، وہ یہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، ان کا فلاں ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جب ہم نے دیکھا انہوں نے ویسے ہی جیسے ہم زمان پارک میں ملتے تھے ویسے ہی کہکا لگا کر ہمیں ملے، پیچھے کی طرح وہ جیسے الٹ کر وہ اوپر دیکھ کر کہکا لگاتے ہیں، سیم انہوں نے ہمیں پورا 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ اس بات کا موقع ہی نہیں دیا کہ ہم پوچھ سکیں کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جی میں صبح سے 4 گھنٹے تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد دوسری کتابیں پڑھتا ہوں، میں اس قربانی کو، اس آزمائش کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاید اس قربانی کی وجہ سے، اس آزمائش کی وجہ سے میری قوم کو، جو پاکستانی میرے پریشان ہیں، وہ بل کیسے دیتے ہوں گے، ان کو آزادی مل جائے، ان کو ریلیف مل جائے، یہی ان کا کہنا تھا۔ وہ بار بار میرے پاکستانیوں کا کیا حال ہے، میرے پاکستانی کیسے بل دے رہے ہیں، میرے پاکستانی، وہ ایک ہی میرے پاکستانی۔ تو میں بالکل مطمئن ہو گیا ہوں، میں خوفزدہ تھا، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری ملاقات کر رہے ہیں، میں کو قیدی ہوں، کیونکہ انہوں نے بالکل کوئی گھبراہٹ ہی نہیں، چہرے پہ کوئی ملال ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں قرآن سے تلاوت شروع کرتا ہوں صبح سے، اور پھر باقی جو ہے دن جو ہے وہ مختلف کتابوں کی سٹڈی کرتا ہوں، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں یہ چاہے جتنی دیر مرضی رکھے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں، ہر آزمائش میں انشاءاللہ پورا اتروں گا، کیونکہ میں سچا ہوں، اور سچے کے پیچھے جو سچا ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور میرے پاکستانی کی آزادی کے لیے شاید یہ آزمائش کی گئی ہے۔ یہ تھے پاکستان کے تحریک انصاف چیئرمین کے وہ جو وکیل کے بقول تاثرات، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی بہت اچھا لیڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔